السلام علیکم۔ آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ معاملہ بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے واسطے لیٹتا تو ایک مقدار معین یعنی مقرر تعداد درود شریف کی پڑھتا کرتا تھا۔ ایک رات کو میں بالا خانے پر اپنا معمول پورا کر کے سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ لا، اس منہ کو لا جس سے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کو چوموں گا۔ مجھے اس سے شرم آئی کہ میں دہنے مبارک یعنی مبارک اونٹ کی طرف منہ کروں، تو میں نے ادھر اپنے منہ کو پھیر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر پیار کیا۔ میری گھبرا کر ایک دم آنکھ کھل گئی۔ میری گھبراہٹ سے میری بیوی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کی بھی ایک دم آنکھ کھل گئی، تو بالا خانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور مشک کی خوشبو میرے رخسار میں 8 دن تک آتی رہی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کے کلہم۔ محمد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا تاکہ قاری ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پڑھ لوں۔ ہم لوگوں کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر تھی اور قرأت ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بڑے میاں ان کی مجلس میں آئے، جن کے سر پر بہت ہی پرانا عمامہ یعنی پگڑی تھا، ایک پرانا کرتا تھا، ایک پرانی سی چادر تھی۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھا لیا اور ان سے ان کے گھر والوں کے احوال، عیال یعنی بال بچے کی خیریت پوچھی۔ ان بڑے میاں نے کہا، رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد کی فرمائش کی۔ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کا حال سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور اسی رنج و غم کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا رنج کیوں ہے؟ علی بن عیسیٰ بجیر کے پاس جا اور اس کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ علامت بتانا کہ تو ہر جمعہ کی رات کو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لے، اور اس جمعہ کی رات میں تو نے 700 مرتبہ پڑھا تھا کہ تیرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے آ گیا، تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد تو نے اس مقدار کو پورا کیا۔ یہ علامت
بتانے کے بعد اس سے کہنا کہ اس نو مولود نئے پیدا ہوئے بچے کے والد کو 100 دینار اشرفیاں دے دے تاکہ یہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لے۔ قاری ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان بڑے میاں نو مولود کے والد کو ساتھ لیا اور دونوں وزیر کے پاس پہنچے۔ قاری ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر سے کہا، ان بڑے میاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وزیر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا، ان سے قصہ پوچھا۔ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا، جس سے وزیر کو بہت ہی خوشی ہوئی اور اپنے غلام کو حکم کیا کہ ایک توڑا نکال کر لے آئے۔ توڑا ہم یعنی تھیلی جس میں 10,000 کی مقدار ہوتی ہے، اس میں سے 100 دینار اس نومولود کے والد کو دیے۔ اس کے بعد 100 اور نکالے تاکہ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو دے۔ شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا۔ وزیر نے اصرار کیا کہ ان کو لے لیجیے، اس لیے کہ یہ اس بشارت کی وجہ سے ہے جو آپ نے مجھے اس واقعے کے متعلق سنائی، اس لیے کہ یہ واقعہ یعنی 1000 درود والا ایک راز ہے جس کو میرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر 100 دینار اور نکالے اور یہ کہا کہ یہ اس خوشخبری کے بدلے میں ہے کہ تو نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے درود شریف پڑھنے کی اطلاع ہے۔ اور پھر 100 اشرفیاں اور نکالی اور یہ کہا کہ یہ اس مشقت کے بدلے میں ہے جو تم کو یہاں آنے میں ہوئی، اور اسی طرح 100 اشرفیاں نکالتے رہے یہاں تک کہ 1000 اشرفیاں نکالی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اس مقدار یعنی 100 دینار سے زیادہ نہیں لیں گے جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ عبدالرحیم بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ غسل خانے میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں بہت ہی سخت چوٹ لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے ہاتھ میں ورم ہو گیا۔ میں نے رات بہت بے چینی سے گزاری، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے اتنا ہی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری کثرت درود نے مجھے گھبرا دیا۔ میری آنکھ کھلی تو تکلیف بالکل جاتی رہی تھی اور ورم بھی جاتا رہا تھا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ احمد بن رسلان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میں سے ایک متبد نے کہا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کتاب قول بدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی کے بیان میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور
تالیف ہیں، اور اس رسالے کے اکثر مضامین اسی سے لیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کتاب پیش کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ بہت طویل خواب ہے، جس کی وجہ سے مجھے انتہائی مسرت ہوئی، اور میں اللہ کی اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی قبولیت کی امید رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ دارین میں زیادہ ثواب کا امیدوار ہوں۔ پس تو بھی اے مخاطب اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خوبیوں کے ساتھ کرتا رہا کر، اور دل اور زبان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا رہا کر، اس لیے کہ تیرا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر میں پہنچتا ہے، اور تیرا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واتباعہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ غافلون۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا کہ اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار، آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور میرے استفسار یعنی پوچھنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم تک پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ آیات شریفہ پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ کا، یا محمد صلی اللہ علیہ کا، یا محمد صلی اللہ علیہ کا، یا محمد پڑھتا ہے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا درود پڑھتے ہو، تو انہوں نے یہی بتایا۔ ایک اور صاحب سے اسی نوع کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔ ابو
قاسم شفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن مجاہد کی مسجد گئے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اس کا چرچا ہوا۔ انہوں نے استاد سے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے، ان کے لیے تو آپ کھڑے ہوئے نہیں، شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہوں۔ اس کے بعد استاد نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور یہ کہا کہ رات میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کل کو تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے ایک دن کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، شبلی کا یہ اعزاز آپ کے یہاں کس وجہ سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 نمازوں کے بعد یہ آیات پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول الآیات، اور 80 سال سے یہ اس کا معمول ہے۔ اللہ اکبر۔